حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے دل میں کبھی بھی نفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹا رہے، اس لیے کہ جماعت کے افراد کی دعائیں یقیناً اس کی حفاظت کریں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 باتوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے ان میں سے جو سب سے اہم بات ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو سارے مسلمانوں کو باہم جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جتنی بھی عبادتیں فرض فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو انداز رکھا ہے وہ اجتماعیت کا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے اور جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز یوں تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس لیے کہ اگر آپ بغیر کسی عذر کے اکیلے نماز پڑھیں گی تو بہت سے فقہا کے نزدیک اس کی قبولیت ہی مشکوک ہو جائے گی، لیکن اگر آپ وہ نماز باجماعت ایک امام کے پیچھے مسجد میں جا کر ادا کریں گے تو آپ کو جو منیمم ثواب ملے گا وہ 25 نمازوں کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو مشہور ترین روایت ہے آپ کی ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے بقدر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ثواب اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا دین ہم سب کو ایک اجتماعیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے قیام کریں، ہم ایک امام کے پیچھے رکوع میں جائیں، ہم ایک امام کے پیچھے سجدے میں جائیں۔ امام اگر قیام کا حکم دے رہا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، اگر وہ بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے تو ہم بیٹھ جائیں، اگر وہ دائیں سلام پھیر رہا ہے تو ہم دائیں سلام پھیر دیں، اور اگر وہ بائیں سلام پھیر رہا ہے تو ہم بائیں سلام پھیر دیں۔ یہ جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی اقتداء کا جو حکم ہے جو ہمیں اجتماعیت سے جوڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب کئی گنا اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ اگر روزے کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو رمضان کے روزے ہیں وہ ایک ہی مہینے میں فرض فرمائے ہیں، اور حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اگر تم تقوی کی صفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے اجتماعی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے مل کر روزہ رکھو، تو ایک اجتماعیت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں ایک نیکی کا موسم بہار بن کر آتا ہے کہ جب ہاں بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورت، امیر اور غریب، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جہاں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں وہیں اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، ہم سارے کے سارے ایک امت ہیں، اس لیے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب اللہ قرآن مجید ایک ہے، ہم ایک ہی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ بھی اجتماعیت کو پروموٹ کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ تمہاری زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ تمہارے غنی اور تمہارے مرفع الحال لوگوں سے لیے جائیں گے، جو امیر ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور خود سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ امیر اور غریب کے درمیان جو امارت اور غربت کی وجہ سے ایک گیپ آنے لگتا ہے اور اجتماعیت میں ایک دراڑ پڑنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ قبول نہیں ہے کہ تم کچھ امیر ہو جائیں بہت زیادہ، کچھ بہت غربت میں چلے جائیں، کچھ کو ساری زندگی کی عیش میسر ہو اور کچھ نان جمی کو ترس رہے ہوں، کچھ کے بچے جو ہیں وہ ان کو ہر طرح کا پھل فروٹ بھی مل رہا ہو اور دوسرے ایسے ہوں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو۔ اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں اپنے مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ فرماتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں ان کے مال میں
ایک طے شدہ حصہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب ہیں اور محروم ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی اجتماعیت کو پروموٹ کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہر سال پوری دنیا کا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہوتا ہے، وہ ہماری اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم سارے کے سارے، چاہے ہم عرب ہوں، چاہے ہم عجم ہوں، ہم گورے ہوں، ہم کالے ہوں، ہم امیر ہوں، ہم غریب ہوں، ہم سعودی عرب کے رہنے والے ہوں یا دنیا کے دور دراز کے کسی ملک افریقہ کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں، ہماری زبان چاہے کوئی سی ہو، لیکن اللہ ہمیں مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اور اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کتنی خوبصورت ہے کہ جب میرے گھر میں آ رہے ہو تو اب تمہیں کیا ہے، یہ معمول کے کپڑے اپنی مرضی کے ساتھ اتارنے ہوں گے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک کے جسم پر بڑا قیمتی لباس ہو اور ایک کے جسم پر بڑا معمولی لباس ہو، کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو ملینئر ہوں، اور کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس بس اتنا ہی زیادہ رہا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ گیا ہے۔ تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ کپڑے معمول کے اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لو، کہ اس لیے کہ جو بھی ہمارے گھر میں آتا ہے، اجتماعیت کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی میں کو ختم کرنا ہے، اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے، اس بات کو سب ختم کرنا ہے کہ میں بھی اسی امت کا ایک عام سا فرد ہوں۔ اور پھر ہر ایک کی زبان پر یہی ترانہ جاری ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔